بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی واقعات فاروق کے چینل میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج کا واقعہ فتح مکہ کے متعلق ہے، تو چلیے جی آغاز کرتے ہیں۔ ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں حضور تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار صدیق جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اس وقت کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کو اس بے سر و سامانی کے عالم میں خیر آباد کہنے والا صرف 8 ہی برس بعد ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی مکہ میں نزول اجلال فرمائے گا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدہ کو توڑ ڈالا اور صلح نامہ سے غداری کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف بنو خزاعہ کو مکہ والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بیچارے بنو خزاعہ اس ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے، تو ان درندہ صفت انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا، اور یہ حرم کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ اس حملہ میں بنو خزاعہ کے 23 آدمی قتل ہو گئے۔ اس طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدہ کو توڑ ڈالا اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔ چنانچہ 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 10,000 کا لشکر ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ دار تھے، لیکن جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دیکھا کہ آپ نے پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ غرض فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین مکہ میں داخل ہوئے اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام ہجون یعنی کہ جنت المعلیٰ کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بلائی حصہ یعنی قدا کی طرف سے مکہ میں داخل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان شاہی جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے ہیں کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں سے سجا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان کو کعبہ نبوی تھا۔ اس شاہانہ جلوس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنی عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ سبحان اللہ۔ بیت اللہ میں داخلہ۔
پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ کعبہ کے اندر 360 بتوں کی قطار تھی۔ آپ خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو ان چھڑی کی مدد سے گرا دیا، اور یہ کلمات زبان سے ادا کرتے رہے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے درمیان تھے، آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم فرمایا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یعنی یہ لو، یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی، یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربار عام منعقد کیا۔ اس کے بعد آپ نے تمام مجرموں کو آزاد کر دیا، تو تمام مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشکبار ہو گئیں، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے فضا گونجنے لگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔